امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء کی شہادت کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک کے مطابق 15 شوال اور دوسری روایت کے مطابق 25 شوال آپ کا یوم شہادت ہے. تو اس عنوان سے یہ پورے 10 دن بنتے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ ہم اس کو عشرہ امام صادق علیہ السلام کے نام سے منائیں، اور اس عشرے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کی اور ان کے سیرت، ان کے اقوال، ان کے فرامین کو مجالس میں، محافل میں بیان کیا جائے، اور آپ سب اس کا اپنے اپنے طور پر مطالعہ کریں، تاکہ ہم اس عظیم الشان امام کی سیرت سے آگاہ ہو، ان کے اقوال سے آگاہ ہو، ان کے حالات زندگی سے آگاہ ہو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں میں یقیناً ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری عقلیں امام علیہ السلام کی شان و عظمت کو نہیں سمجھ سکتی، اور اس تک ان کی جو مرتبہ ہے اس تک ہماری عقلوں کی پرواز نہیں جا سکتی. بس ہم اتنا جانتے ہیں، اور ہمارے لیے اتنا عقیدہ بھی کافی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے منسوب کیے گئے ہیں، وہ ہادی برحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، اور ان کی اطاعت ہم پر واجب اور لازم ہے. کم از کم یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جس کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو عظمت ہے، وہ جو لوگ ان کو امام معصوم نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک بھی امام علیہ السلام کی بہت شان و منزلت ہے. اور اگر میں یہ جملہ ادا کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجا ہے اور درست ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس شیعہ اور سنی میں ایک مشترک شخصیت ہے، اور جو ان کے لیے بھی قابل احترام ہے اور ہمارے لیے تو واجب الاحترام ہے. تو اس وجہ سے یعنی نقطہ اتحاد، یعنی جن شخصیات پر، تاریخ کی جن شخصیات پر شیعہ سنی اکٹھے ہیں اور مجتمع ہیں، ان میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. یعنی اتحاد کا محور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. رسول اللہ کی ذات اپنے مقام پر ہمارے لیے اتحاد کا نقطہ ہے، قرآن مجید اپنے لیے اپنے مقام پر نقطہ اتحاد ہے، لیکن یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی شیعہ اور سنی کے درمیان نقطہ وحدت ہے. اب دیکھیں کہ جتنے بھی اہل سنت کے بزرگ ترین شخصیتیں ہیں، جن کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں اور جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، چاہے فقہ میں ہو، چاہے حدیث میں ہو، چاہے اور علوم کے اندر ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام، سب کے استاد جنہوں نے امام سے کسب فیض کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے. اس میں یہ خود مالک بن انس، جن کو امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. یہ خود امام علیہ السلام کے پاس آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، احادیث سنتے تھے، اور مفصل ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر ابن محمد علیہ السلام جیسا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں یہ خطور ہوا ہے، یعنی یہ خیال بھی کسی کے دل میں نہیں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا کوئی اور ہے. کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ علم میں، عبادت اور پرہیزگاری کے اعتبار سے جعفر ابن محمد سے برتر کوئی اور ہوگا.
اس کا اعتراف ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن محمد سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے علم کا ان سے بڑھ کر کوئی ماہر اور علم رکھنے والا نہیں ہے۔ ایک ابن ابی الاوجاع ایک شخص گزرا ہے جو مادہ پرستوں کا، ملحدین کا، اس دور کے جو کمیونسٹ تھے، یعنی عثمان، ان کا امام تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جعفر صادق سے بشر سے بالا تر ہے، اس کا یہ امام بشر سے بالا تر ہے۔ اگر زمین پر کسی روحانی کا وجود ہو سکتا ہے تو وہ بشر کی صورت میں تجلی ریز ہو تو وہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام۔ یہ اگر کوئی معنوی وجود، مادہ سے ہٹ کر کوئی روحانی بالاتر وجود اگر بشر کی صورت میں ہو سکتا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ائمہ اہل سنت کے امام ہیں۔ بس ایک فرمان، یہ آلوسی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی ایک کتاب بھی ہے، تفسیر آلوسی بہت بڑی کتاب ہے، وہ اپنی ایک ان کی کتاب ہے مختصر تحفۃ الاثنا عشریہ، اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، یہ ہیں ابو حنیفہ جو اہل سنت کے درمیان ہمیشہ فخر کرتے تھے اور فصیح زبان میں کہتے تھے اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، لولا السنتان لہلک النعمان۔ اور وہ 2 سال کون سے ہیں؟ کہا کہ وہ 2 سال وہی ہیں جو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں رہے۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2 سال سے مراد جو انہوں نے حضرت سے کسب علم کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے علم و طریقت ان سے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے، اور ان کے چچا حضرت زید بن علی بن حسین سے انہوں نے حاصل کیا۔ حضرت زید بن علی نے جب قیام کیا تھا بنی امیہ کے خلاف تو ابو حنیفہ نے ان کی حمایت کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا، اور اس پر ان کو سزائیں بھی دی گئی۔ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ سب کم و بیش جانتے ہوں گے کہ جو اس وقت جو وہابی مذہب ہے اس کی جو بنیادیں فراہم کی ہیں وہ ابن تیمیہ نے، سرسخت دشمن ہے اہل بیت علیہ السلام، اور کوئی فضیلت بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس کو قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے فَإِنَّ جعفر ابن محمد لم يجئ بعد مثله وقد اخذ العلم عنه هؤلاء الائمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جرير ويحيى بن سعيد وامثالهم من العلماء والمشاهير الاعيان۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب نے، مالک نے بھی، ابن عیینہ محدث ہے، اس طرح سے شعبہ محدث ہے، سفیان ثوری یہ محدث ہیں، یہ بعض صوفیاء کے امام ہیں، بعض حدیثوں میں امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب نے اور اس کے علاوہ بڑے بڑی شخصیات نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا، یعنی انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، اور بہت سارے علماء نے اس طرح سے فرمان جو ہے اپنے اپنے کتابوں میں، بہت سارے علماء نے یہ چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو کیا مقام و مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر جو علم موجود ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور ان کے در سے لوگوں نے کسب علم کیا، کسب فیض کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ہمیں معرفت نصیب فرمائے۔